كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. معزز صحابی کتاب حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بہت نبیوں کے بارے میں ذکر کیے، لیکن ایک نبی ایسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا نام بار بار دہرایا ہے اور ہر جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ اے ابراہیم تو بالکل سچا ہے، اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے کہ میں نے آپ کو دوست بنا دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے کہ زمین کی ضرورت نہیں ہے، آسمان کی ضرورت نہیں ہے، چاند سورج کی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا والے اگر ایک بھی سجدہ نہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ذرہ برابر پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا والے ہمیشہ سجدے کے اندر، رکوع کے اندر، تسبیحات کے اندر دن رات نماز پڑھتا رہے، قیامت تک نماز پڑھتا رہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی تسبیح اور اس کے بیان کرتے رہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو انسان کرتا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن میں ہر ایک آپ کو دیکھتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر انسان یہ کام کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو بھی دوست بنا دے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ فعال لما یرید، قیامت کے دن جو چاہوں گا میں کروں گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ قیامت کے دن کون ہے میرے آگے سفارش کر سکتا ہے، کون ہے آگے میرے آگے جو ہے روب اور بدوا چلا سکتا ہے، کون ہے میرے آگے جو ہے کسی کے جو ہے بول کر کے یا اور کچھ کر کے اس کو بخشش کرا سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے، جس انسان کو دوست بنا لیتا ہے، اگر وہ دوست یہ فرما دے کہ اے اللہ پاک یہ بھی دنیا کے اندر میرا دوست تھا، آپ مجھے دوست بنائیں، آپ جو ہے اپنا بنائیں، لیکن میں دنیا کے اندر اس کو اپنا بنایا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھے گا، اس کی رجسٹری کو دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا دوست تو ضرور ہے لیکن یہ ہر جو ہے نماز سے دور ہے، روزہ سے دور ہے، ہر ایک چیز سے دور ہے۔ محترم دوستو، آج ہماری جو دوستی ہے وہ الگ دوستی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ یوں ہی نہیں بنا لیا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آزمایا۔ ضرورت پڑنے پر جو ہے
40 दिन और 40 रात जो आग में रहे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला नहीं जलाया। जरूरत पड़ने पे जो है अपने मासूम बच्चा जो है 7 साल या 9 साल का बच्चा जो है उसके गले के ऊपर अल्लाह तबारक ताला फरमाया कि ऐ इब्राहिम उसके गले के ऊपर छुरी रख दो और अपनी छुरी को चला दो। अल्लाह तबारक ताला इम्तिहान ले रहा है। और चौथा दूसरा तीसरा इम्तिहान अल्लाह तबारक ताला लेता है कि ऐ इब्राहिम खबरदार आप खुद अपना पेट मत भरना, बल्कि जब तक आपके दस्तरखान के अंदर कोई मेहमान ना आ जाए तब तक जो है आप खाना मत खाना। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, किताबों के अंदर आती है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5-7 किलोमीटर दूर तक जो है जाते थे। कभी जो मेहमान नहीं मिलते थे तो खाना दस्तरखान के ऊपर लाने के बाद उसको ढाँप देते थे और दूर तक चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे और फिर जो है किसी को बुला करके और फरमाते थे कि भाई साहब आप जो है मेरे साथ में खाना खाएं। किताबों के अंदर आते और महतरम फरमाती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है कभी भी जो है बगैर मेहमान के खाना नहीं खाए। हमेशा जो है एक या दो जो है मेहमान को बुला कर लाते थे और वो मेहमान के साथ बैठ कर खाना खाते थे। और तीसरा चौथा इम्तिहान ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जो बसा था सिर्फ अल्लाह बसा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जो बसा था वो सिर्फ और सिर्फ वहदहु ला शरीका बसा था। आज हमारे दिल के अंदर ये बसा है कि जो है बड़े बड़े मोबाइल जो है वो लेते हैं 10 बजे से जो जगह रहते हैं नौजवान और 3-4 बजे तक जगह रहते हैं और नंगी लड़कियों को नचाती है। आज हमारा ईमान कैसे बनेगा? मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम नमाज से दूर है, आज हम रोजे से दूर है, आज वे मस्जिदों से दूर है, आज हम उलमा इकराम से दूर है, आज हम कसम खुदा की आज तो जो नमाज पढ़ता है नमाजियों से मोहब्बत करने वाले भी नहीं बनते। जो नमाज पढ़ता है उससे भी मोहब्बत नहीं करते, उसको और ताना देते कि क्या नमाज पढ़ता है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त को सोचे और समझे, जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है वो कहीं का नहीं होता है, न दुनिया का होता है न आखिरत के होते हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त किताबों के अंदर आती है कि फरिश्ते भी जो हैरान हो जाते हैं, फरिश्ते हैरान हो जाते हैं, अल्लाह तबारक ताला के पास जाते हैं कि अल्लाह पाक ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा ये बोलता है कि मेरे दिल के अंदर खुदा बसा हुआ है, मेरे दिल के अंदर जो है खुदा बसा हुआ है। मैं बहुत मेहनत से बहुत कोशिश करने के बाद मैं जगह दिया हूँ अपने दिल के अंदर, तो मैं खुदा के वास्ते अपना दिल दे दिया हूँ। लेकिन मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, फरिश्ते जो है अल्लाह तबारक ताला के पास जाता है, अर्ज करता है कि अल्लाह पाक ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दावा करता है कि मेरे दिल के अंदर खुदा बसा हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, किताबों की तरह आते हैं कि फरिश्ते जाते हैं और फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक ये आग के अंदर 40 दिन और 40 रात रहा, मैं वहाँ पे मौजूद था। ये अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम बच्चे के ऊपर जो है उसकी आँख के अंदर पट्टी बांध करके और अपनी आँख के अंदर पट्टी बांध करके और घुटनों के बल पे और जितनी ताकत थी, जितनी कुव्वत थी, जितनी जरूरत थी, वो सारी ताकत जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर रख दिया और अपनी छुरी को चला दिया। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आहिस्ता से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा करके और एक जन्नत का दुम्बा जो है वहाँ पे रख दिया और अल्लाह तबारक ताला अर्ज करता है ऐ इब्राहिम अपनी छुरी को चला दो। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, छुरी को चला के और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है उसको आहिस्ता से हटा करके और छुरी चलाने के बाद जो है वो दिल में सोचते हैं कि मेरा मासूम बच्चा कट चुका है, मेरा मासूम बच्चा के गला अलग हो चुका है। लेकिन जब अपनी आँख से पट्टी हटाती है तो देखती क्या है, एक दुम्बा कटा हुआ है। किताबों की तरह आती है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ये नहीं कि अपने बच्चे के पास जाते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसको लाड करते हैं, उसको चूमते हैं, उसको चाटते हैं, नहीं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है डायरेक्ट अल्लाह तबारक ताला के आगे सजदे में चले जाते हैं और अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, क्या मेरी कुर्बानी आप कबूल नहीं किए। आसमान से आवाज आती है इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, क्या इब्राहिम मैं इससे बड़ा इम्तिहान नहीं ले सकता। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अर्ज करने का मकसद ये कि फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले के ऊपर छुरी रख दिया तो मैं वहाँ पे मौजूद था और अर्ज करते कि 40 दिन और 40 रात
السلام کہ میں جو ہے میرے دل کے اندر خدا بسا ہوا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے اور فرشتے عرض کرتے کہ اے اللہ پاک مجھے بھی امتحان لینا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خدا کیسے بسا ہوا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بسا ہوا ہے تو خدا بسا ہوا ہے۔ آسمان کے اندر فرشتے جاتے اور عرض کرتے کہ اے اللہ پاک مجھے بھی امتحان لینا ہے۔ فرماتے جاؤ تو امتحان لے لے، جا اس کا امتحان لے لے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ ایک روایت کے مطابق 13 فرشتہ اور ایک روایت کے مطابق جو ہے 8 فرشتے آتے اور پہاڑ کے پاس جو ہے چھپ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 200 ریوڑ یعنی 200 بکرے اور بکریاں جو ہے چراتے تھے اور ہر سانس کے اندر جو ہے ایک لکڑی رکھتے تھے اور لکڑی رکھتے جاتے تھے اور اللہ 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 کہتے جاتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 200 بکری اور بکرے کو جو لے کے جا رہے اور اپنے ہاتھ کے اندر ڈنڈا ہے اور ہر سانس کے اندر اللہ 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 عرض کر رہے ہیں۔ کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے پاس جو ہے 8 یا 13 فرشتے جو چھپ جاتے ہیں اور انسان کی شکل میں چھپ جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ تو کر رہے ہیں لیکن زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں یا دل سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اسی کا میں امتحان لینے والا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ 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 کر رہے اور بکری کی طرح رہے، ادھر سے آواز آتی ہے سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ کتابوں کی طرح آتے کہ اللہ کی تعریف کرتے کہ اللہ بہت بڑائی والا، اللہ عزت والا، اللہ ہر چیز کرنے والا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آواز آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ یہ اللہ کی تعریف کون کر رہا ہے، یہ اللہ کی تعریف کون کر رہے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ کون اللہ کی تعریف کر رہے، فرماتے اور فرشتے عرض کرتے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، فرماتے کہ میرے پاس آ جاؤ اور آپ اس انسان کی تعریف، اس خالق کی تعریف کیے، اس اللہ کی تعریف کیے جس اللہ کو میں اپنے دل کے اندر بسا دیا، اس اللہ کی تعریف کیا کہ اس اللہ کو میں اپنے دل کے اندر جو ہے جگہ دیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ اے، وہ سب سمجھتے نہیں تھے کہ انسان یہ فرشتہ ہے، فرماتے کہ اے انسان، اے اللہ کے بندے، ایک مرتبہ اللہ کی تعریف اور کر دو۔ فرماتے کہ آپ مجھے کیا دیں گے، آپ مجھے کیا دیں گے، وہی اللہ کی تعریف نہیں کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کی طرح آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے۔ آج جو ہے ہم 1 روپے خرچ کرنا نہیں چاہتے، آج جو ہے ہم 1 روپے جو ہے خرچ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے۔ وہ عرض کرتے کہ ارے یہ 200 بکری ہے یا بکری ہے، یہ 100 بکری اور بکرے جو ہے آپ لے لو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اور فرماتے کہ تو لے گا جو مخلوق اور تو مجھے دے گا، وہ خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آدھی بکرے اور بکریاں جو ہے وہ فرشتے الگ کر لیتے ہیں اور فرماتے کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ کتابوں کی طرح آتے کہ ایک مرتبہ اور تعریف کیجیے۔ کتابوں کی طرح آتے کہ پھر کیا دو گے، فرماتے ہیں کہ یہ 100 بکری اور بکرے جو بچے یہ بھی لے لو۔ محترم بزرگوں اور دوست، واپس جو ہے 200 بکری اور بکرے جو ہے ساری بکریاں لے لیے اور کتابوں کی طرح آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس طرح سے تڑپ رہے تھے جیسے بغیر پانی سے مچھلی تڑپتی ہے، اس طرح سے تڑپ رہے تھے اور عرض کرتے کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، آپ ایک مرتبہ اللہ کی تعریف اور کر دیجیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ اپنا منہ جو بگاڑ کر کے اور عرض کر کے، فرشتے جو ہے اپنا منہ بگاڑ کر کے عرض کرتے کہ تو جو ہے مجھے اب کیا دے گا، اب تو مجھے کیا دے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے نبی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے اور ہر جگہ یہ اعلان کیا صدقت یا ابراہیم، صدقت یا ابراہیم، اے ابراہیم تو بہت سچا ہے، اے ابراہیم تو بہت سچا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کی طرح آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ارے ایک مرتبہ اور تعریف کر دو، تو جو لیا ہے وہ مخلوق ہے اور تو مجھے دے رہا ہے وہ خالق ہے، ایک مرتبہ اور تعریف کر دو۔ اور جو ہے وہ فرشتے اپنا منہ بگاڑ کر کے اور عرض کرتے کہ اب تمہارے پاس دینے کا
کچھ نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ فرماتے یہ بکری اور بکرے جو ہے یہ ریوڑ جو لے کے جا رہے ہیں، اس کو چرانے والا جو ہے، اس کے چرانے والا تجھے غلام چاہیے، تجھے چرواہ چاہیے، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ زندگی بھر جو ہے مجھے اپنا غلام بنا لو اور یہ بکری اور بکرے کو جو ہے میں چراتا رہوں گا۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فرشتے جو مسکرانے لگتے ہیں اور فرماتے کہ نحن ملک، کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں فرشتہ ہوں، لیکن اے ابراہیم میں قسم کھا کے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، قسم خدا کی ہمارے دل کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے۔ فرشتے جو ہے معافی مانگتے، فرشتے جو ہے وہ بھی جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے جتنا تمہارے دل کے اندر ایمان ہے۔ حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتہ کے ایمان جو ہے رکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی تھے وہ، ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کرنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد
الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وجل وتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. أشهد أن في صلاة الله في صلاة. الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.